اس نے لبادہ کھولا، وہ سیاہ عبایا تھا اور ساتھ ایک گرے اسکارف۔ محمل نے پھر کچھ نہیں سوچا اور عبایا پہننے لگی۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ وہ مردانہ کرتا شلوار میں کھڑی ہے اور ننگے پاؤں ہے۔ وہ عبایا بھی اسے غنیمت لگا تھا۔ وَعَزِّمُوا لِي نُورًا، اور میرے لیے نور بڑھا دے۔ اسکارف کو اس نے بمشکل چہرے کے گرد لپیٹا۔ عادت نہ تھی تو مشکل لگ رہا تھا۔ اب اسے کسی طرح نیچے سڑک تک پہنچنا تھا۔ آگے اپنے گھر کا رستہ تو آنکھیں بند کر کے بھی آتا تھا۔ اللہم آتنی نورا، اے اللہ مجھے نور عطا فرما، وہ اسی ترنم میں پڑھ رہی تھی۔ محمل تیزی سے عبایا کے بٹن بند کر کے اسکارف پر ہاتھ پھیر کے درست کر رہی تھی کہ ایک دم اسے بہت خاموشی لگی۔ باہر صحن بہت چپ سا ہو گیا تھا، شاید اس لڑکی کی دعا ختم ہو گئی تھی۔ اس نے قدرے گھبراہٹ، قدرے جلد بازی میں دروازہ کھولنا چاہا۔ اسی پل اس لڑکی نے پیچھے گرل کی چوکھٹ پر قدم رکھا۔ السلام علیکم۔ کون؟ چوکنی سی آواز اس کے عقب میں ابھری تو اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ دروازے پر ہاتھ رکھے رکھے وہ گہری سانس لے کر پلٹی۔ وہ سامنے شلوار قمیض میں ملبوس، سر پہ دوپٹہ لپیٹے، ہاتھ میں کتاب پکڑے الجھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ محمل کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی۔ جانے اب کیا ہوگا؟ میں آپ کی آواز سن کر آئی تھی۔ بہت اچھی تلاوت کرتی ہیں آپ۔ تلاوت نہیں، دعائے نور تھی۔ میری آواز نیچے تک آ رہی تھی کیا؟ لڑکی کا انداز سادہ مگر محتاط تھا۔ محمل کا دماغ تیزی سے کال کر رہا تھا۔ اسے کسی طرح سے اس لڑکی کو باتوں میں الجھا کر وہاں سے نکلنا تھا۔ ایک دفعہ وہ سڑک تک پہنچ جائے، گھر کے تمام راستے اسے آتے تھے۔ خوبصورت آواز ہر جگہ پہنچ جاتی ہے۔ میں تلاوت سمجھ کر آئی تھی، معلوم نہ تھا کہ آپ دعا مانگ رہی ہیں۔ دعا مانگ نہیں، یاد کر رہی تھی۔ آپ نے بتایا نہیں آپ کا نام؟ شائستگی سے کہتی وہ لڑکی 2 قدم آگے آئی تو گرل سے چھن کر آتی چاندنی میں اس کا چہرہ واضح ہوا۔ چکنی سفید رنگت، بے حد گلابی ہونٹ اور بادامی آنکھیں، جن کی رنگت سنہرے پکھراج کی سی تھی، گولڈن کرسٹل۔ یہ پہلا لفظ محمل کے ذہن میں آیا تھا اور اسے دیکھتے ہی وہ لمحے بھر کو چونکی تھی۔ بہت شدت سے محمل کو احساس ہوا تھا کہ اس نے اس لڑکی کو کہیں دیکھا ہوا تھا، کہیں بہت قریب۔ ابھی کچھ وقت پہلے اس کے نقش نہیں، یہ بھوری آنکھیں تھیں جو شناسا تھی۔ میں محمل ہوں۔ جانے کیسے لبوں سے پھسل پڑا۔ مجھے دراصل راستے نہیں پتا تو بھٹک جاتی ہوں۔ اور آپ ہاسٹل میں نہیں آئی ہیں؟ نیو کمر ہے۔ اور اسے امید کا ایک سرا نظر آ گیا۔ وہ شاید کوئی گرلز ہاسٹل تھا۔ جی میں شام میں ہی آئی ہوں، نیو کمر۔ اوپر آ تو گئی ہوں مگر نیچے جانے کا راستہ نہیں مل رہا۔ نیچے آپ کے رومز تو 3rd فلور پر ہی ہے نا؟ پھر نیچے؟ آپ تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی ہوں گی یقیناً، وہ خود سے ہی کہہ کر مطمئن ہو گئی۔ میں بھی تہجد کے لیے پرے ہال میں جا رہی ہوں، آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ اس لڑکی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں فرشتے ہوں، آ جائیں۔ وہ دروازہ دھکیل کر آگے بڑھ گئی تو محمل بھی متذبذب پیچھے ہو لی۔ سامنے سنگ مرمر کی طویل راہداری تھی، دائیں طرف اونچی کھڑکیاں تھیں جن سے چھن کر آتی چاندنی سے راہداری کا سفید مرمری فرش چمک رہا تھا۔ فرشتے راہداری میں تیز تیز آگے چلتی جا رہی تھی۔ وہ ننگے پاؤں اس کے تعاقب میں چلنے لگی۔ مردانہ کھلے پائنچے اس کے پاؤں میں آ رہے تھے مگر اوپر عبائی نے ڈھانپ رکھا تھا۔ راہداری کے اختتام پر سیڑھیاں تھیں، سفید چمکتے سنگ مرمر کی سیڑھیاں جو گولائی میں نیچے جا رہی تھی۔ اس نے ننگے پاؤں زینے پہ رکھے۔ رات کے اس پہر زینوں کا سنگ مرمر بے حد سرد تھا، یخ ٹھنڈا۔ وہ محسوس کیے بغیر تیز تیز سیڑھیاں اترنے لگی۔ 3 منزلوں کے زینے ختم ہوئے تو سامنے ایک کشادہ برآمدہ تھا۔ برآمدے کے آگے بڑے بڑے سفید ستون تھے اور سامنے لان نظر آ رہا تھا۔ ہلکی چاندنی میں برآمدہ نیم تاریک سا لگ رہا تھا۔ ایک کونے میں چوڑی بے حد چوڑی سیڑھیاں نیچے جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ فرشتے ان سیڑھیوں کی طرف بڑھی تو لمحے بھر کو تو اسے خوف آیا۔ وہ بے حد چوڑی سیڑھیاں کافی نیچے جا رہی تھی۔ مدھم چاندنی میں چند زینے ہی دکھائی دیتے تھے، آگے سب تاریکی میں گم تھا۔ جانے کیا تھا نیچے؟ فرشتے کے پیچھے وہ نیم تاریک زینے سہج سہج کر اترنے لگی۔ بہت نیچے جا کر فرش قدموں تلے آیا تو محسوس ہوا کہ نیچے نرم سا قالین تھا جس میں اس کے پاؤں دھنس گئے تھے۔ وہ ایک بے حد طویل و عریض کمرے میں کھڑی تھی۔ وہ کدھر شروع کدھر ختم ہوتا تھا کچھ پتہ نہ چلتا تھا۔
وہ ادھر ادھر گردن گھماتی اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فرشتے نے دیوار پر ہاتھ مارا، بٹن دبانے کی آواز آئی اور اگلے ہی لمحے جیسے پورا آسمان روشن ہو گیا۔ محمل نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ ایک بہت بڑا سا ہال تھا، چھت گیر فانوس اور سپوٹ لائٹس جگمگا اٹھی تھی۔ ہال 6 اونچے ستونوں پر کھڑا تھا، بے حد سفید ستون، دیواریں روشنیوں سے جگمگاتی، اونچی چھت اور دیواروں میں اونچی گلاس ونڈوز۔ وضو کی جگہ وہ سامنے ہے۔ فرشتے نے اپنے دوپٹے کو پن لگاتے ہوئے ایک طرف اشارہ کیا تو وہ جیسے چونکی، پھر سر ہلا کر اس طرف بڑھ گئی۔ وضو کی جگہ نیم تاریک تھی، سنگ مرمر کی چوکیاں اور سامنے ٹونٹیاں، ایک ایک ٹائل چمک رہی تھی۔ وہ ہر شے کو ستائش سے دیکھتی ایک چوکی پر بیٹھ گئی اور جھک کر ٹونٹی کھولی۔ فواد اور وہ ASP محمل ابراہیم کو سب فراموش ہو چکا تھا۔ سنو، کھلے دروازے سے فرشتے نے جھانکا، بسم اللہ پڑھ کر وضو کرنا۔ محمل نے یوں ہی سر ہلا دیا، پھر اپنے گیلے ہاتھوں کو دیکھا جن پر ٹونٹی سے پانی نکل کر پھسل رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر وضو کرنے لگی۔ فرشتے جیسے اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ محمل اس کے برابر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، شاید تہجد پڑھنی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھائے تو رات بھر کے تمام مناظر ذہن میں تازہ ہو گئے۔ درد کی ایک تیز لہر سینے میں اٹھی تھی۔ دھوکہ دہی، اعتماد کا خون، فراڈ، بے وقوف بنائے جانے کا احساس، کیا کچھ فواد نے نہیں کیا تھا اس کے ساتھ؟ وہ کس کس کا ماتم کرتی؟ سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ساری عمر کی محرومیاں اور نارسائیاں سامنے آ گئیں۔ میں کیا مانگوں؟ مانگنے کی ایک طویل فہرست ہے میرے سامنے۔ مجھے کبھی وہ نہ ملا جس کی میں نے تمنا کی تھی، جو ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے انسان کے پاس ہونا چاہیے۔ مجھے کبھی بھی وہ نہ ملا جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ کیوں میرے پاس وہ سب نہیں ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں؟ اور جب کوئی جواب نہ دیا تو اس نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر آنسو خشک کیے اور سر اٹھایا۔ سامنے ہال کے سرے پر ایک بڑا سا سٹیج بنا تھا، درمیان میں میز اور کرسی رکھی تھی، ایک طرف فاصلے پر ڈائس بھی پڑا تھا، شاید وہاں درس و تدریس کا کام بھی ہوتا تھا۔ کرسی کے پیچھے دیوار پر ایک بے حد خوبصورت خطاطی سے مزین فریم آویزا تھا۔ اس پر وہ سرسری نگاہ ڈالتی ایک دم ٹھٹک کر رکی۔ خوبصورت عربی کے نیچے اردو میں خوش خط لکھا تھا، بس لوگوں کو چاہیے اسی میں خوشی منائیں۔ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ وہ یک لخت چونکی۔ کیا دیکھ رہی ہو محمل؟ فرشتے بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ یہی کہ میں نے بھی ابھی یہی سوچا تھا جو ادھر لکھا ہے۔ کتنا عجیب اتفاق ہے نا؟ اتفاق کی کیا بات ہے؟ یہ فریم اسی لیے تو ادھر لگا تھا کیونکہ تم نے آج صبح یہی بات سوچنی تھی، مگر فریم لگانے والے کو تو علم نہیں تھا کہ میں یہی سوچوں گی، لیکن اس آیت کے اتارنے والے کو تو تھا نا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ جس نے قرآن اتارا ہے وہ جانتا ہے کہ تم نے کب کیا سوچنا ہے، اور یہ تمہاری سوچ کا جواب ہے۔ نہیں، اس نے شانے اچکائے، میری سوچ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں تو بہت کچھ سوچتی رہتی ہوں۔ مثلاً کیا؟ وہ دونوں دو زانوں ہو کر بیٹھی تھی اور فرشتے بہت نرمی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہی کہ اچانک کسی بے قصور آدمی پر مصیبت کیوں آ جاتی ہے؟ غلط، بالکل غلط، میں نہیں مانتی۔ وہ جیسے بھڑک اٹھی۔ ایک لڑکی کو اس کا تایا زاد پرپوز کرنے کے بہانے ڈنر کا جھانسا دے کر، خوب بننے سوننے کا کہہ کر اپنے کسی عیاش دوست کے گھر جا کر ایک رات کے لیے بیچ آئے، یہ خواہ خواہ کا ظلم اور خواہ خواہ کی مصیبت نہیں ہے کیا؟ نہیں نہیں، محمل نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائیں۔ ہاں، قطعاً نہیں۔ اسی صورتحال سے بچنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے بتا دیا تھا۔ یقیناً اس لڑکی کو علم ہوگا کہ اسے ایک نامحرم کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ڈنر پر نہیں جانا چاہیے۔ کزن بھی تو نامحرم ہے، اور اسے یہ بھی پتا ہوگا کہ اسے اپنا چہرہ ایسے ڈھکنا چاہیے کہ کسی نامحرم بالفرض کزن کو بھی علم نہ ہو سکے کہ وہ اتنی خوبصورت ہے کہ وہ اسے بیچنے کا سوچے۔ اب یہ بتاؤ کہ ظلم ہے یا اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی؟ وہ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بنا پلک جھپکے فرشتے کو دیکھ رہی تھی، اور یقیناً اپنے کزن کے جھانسے میں آنے سے پہلے اللہ کے حکم سے کسی نے اسے خبردار ضرور کیا ہوگا، اس کے ضمیر نے یا شاید کسی انسان نے، مگر اس نے پھر بھی نہیں سنا، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے عزت اور حفاظت سے رکھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہم اتنے بے قصور ہوتے نہیں محمل
جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں، وہ کہے جا رہی تھی اور اس کے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے۔ چچاؤں کا قطعیت سے فواد کے آفس میں کام کرنے سے منع کرنا، حسن کے الفاظ اور وہ تنبیہ جو سدرا کی منگنی والے روز اس نے کی تھی۔ اس نے اپنی دائیں کلائی دیکھی، اس پر مندمل ہوئے زخم کے نشان تھے۔ ہاں، حسن نے اسے خبردار کیا تھا۔ میں واقعی مجھے اپنی نادانیوں پر کسی کو گواہ نہیں بناتے محمل۔ چلو فجر کی اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ آگاہی کا آئینہ بہت بھیانک تصور پیش کر رہا تھا۔ اسے ایک ایک کر کے تمام باتیں پھر سے یاد آنے لگی۔ فرشتے ٹھیک کہہ رہی تھی، سب سے زیادہ قصور تو خود اسی کا تھا۔ وہ آخر فواد کی گاڑی میں بیٹھی ہی کیوں تھی؟ اس نے دل اور مصحف میں سے دل کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھائی۔ فرشتے اسی سکون سے رکوع میں کھڑی تھی اور سامنے وہی الفاظ چمک رہے تھے، قرآن سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اس کا دل رو دیا تھا۔ کیسے ڈھٹائی سے اس نے اس سیاہ فام لڑکی کو مصحف واپس کیا تھا۔ اس سمے اس کی آواز میں کیسی بے رخی تھی۔ ٹی وی پر اذان لگتی یا تلاوت ہوتی تو وہ چینل بدل دیا کرتی تھی۔ سپارے پڑھنا کتنا کٹھن لگا کرتا تھا، اور فجر تو سوائے پیپروں کے اس نے کبھی نہیں پڑھی تھی۔ اب وہی فجر پڑھنے کے لیے وہ فرشتے کے برابر کھڑی ہو گئی تھی۔ میرے اللہ، مجھے گھر واپس پہنچا دے۔ وہ پھر سے رو دینے کو تھی۔ مجھے تیری قسم ہے، میں پھر کبھی فواد بھائی کو کہیں بھی اکیلے نہیں ملوں گی، میں قسم کھاتی ہوں، آئی سویئر۔ دعا مانگ کر قدرے پرسکون ہوئی تو چہرے پر ہاتھ پھیر کر اٹھی۔ ایک بات پوچھوں فرشتے؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ ہال کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ پوچھو۔ قسم کھانے سے اللہ مان جاتا ہے؟ قسم ناپسندیدہ چیز ہے، یہ قسمت نہیں بدلتی۔ جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اور اگر قسم کھا لی جائے تو مرتے دم تک اس کو نبھانا پڑتا ہے۔ آخری سیڑھی چڑھتے فرشتے ذرا سا چونکی۔ کوئی الٹی سیدھی قسم مت کھانا کہ یہاں سے رہائی ملنے پر تم فلاں اور فلاں کام کرو گی۔ رہائی؟ برآمدے کی چوکھٹ پار کرتے ہوئے محمل گڑبڑا گئی، دل زور سے دھڑکا۔ ہاں، تمہیں گھر جانا ہے نا؟ میں تمہیں چھوڑ آتی ہوں۔ وہ ساکت سی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ رک کیوں گئی؟ آؤ نا۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ بات یہ ہے محمل، اول تو تہجد کے وقت یہاں کوئی عبایا پہن کر نہیں پھرتا، دوم یہ کہ تم نے میرا عبایا اور سکارف پہن رکھا ہے، اور سوئم میں نے تمہیں صحن پھلانگتے دیکھ لیا تھا۔ محمل نے بوکھلا کر اپنے جسم پر موجود عبائے کو دیکھا، جس سے لمبی مردانہ شلوار کے پانچے ذرا ذرا سے جھانک رہے تھے۔ وہ دراصل ہمایوں کے باتھ روم کی کھڑکی ہماری چھت پر کھلتی ہے، اس نے تمہیں باتھ روم میں بند کر دیا تھا۔ میں اس سے بات کروں گی، اسے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، تھوڑا سا خشک مزاج ہے مگر دل کا برا نہیں ہے۔ آؤ۔ پھر اس کی شوق شکل دیکھ کر وضاحت کی۔ ہمایوں میرا فرسٹ کزن ہے، وہ برا آدمی نہیں ہے، آؤ۔ اسی پل گیٹ کسی نے زور سے بجایا، ساتھ ہی بیل بھی دی۔ فرشتے نے گہری سانس لی۔ آؤ لڑکی، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گیٹ تک لائی، پھر ہاتھ چھوڑ کر دروازہ کھولا۔ فرشتے ادھر وہ۔ السلام علیکم۔ اور یہ کیا غلط حرکت ہے؟ تمہیں مسئلہ اس کے کزن کے ساتھ ہے تو اس کو کیوں باتھ روم میں بند کیا تھا؟ بالکل ٹھیک کیا تھا۔ کدھر ہے وہ جواباً بگڑ کر بولا تھا۔ محمل سہم کر قدرے اوٹ میں ہو گئی۔ یہ تو وہی تھا، وہ اس کی آواز پہچانتی تھی۔ وہ میرے ساتھ ہے، مگر تمہیں اس سے عزت کے ساتھ پیش آنا چاہیے تھا۔ فرشتے کے لہجے میں دبی دبی سختی تھی۔ جو بھی ہے، تم اسے نہیں ہمایوں، تم اسے مجرم کی طرح ٹریٹ مت کرو۔ اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو اپنے بھائیوں جیسے کزن پر ٹرسٹ کر کے معصومیت میں چلی آئی تھی۔ وہ حق تک سنے جا رہی تھی۔ ابھی تو فرشتے کو بالواسطہ ساری کتھا سنا آئی تھی، اور تب فرشتے فواد کو نامحرم کہہ رہی تھی، اور اب ہمایوں کے سامنے اس کی نادانیوں پر کیسے پردہ ڈال رہی تھی۔ اس کا قصور یہ ہے کہ یہ فواد کریم کی کزن ہے، اسے لے کر آؤ۔ اب کے ہمایوں داؤد کا لہجہ متوازن تھا۔ فرشتے اسے راستہ دینے کے لیے چوکھٹ پار کر کے باہر چلی گئی تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ گیٹ کی اوٹ سے نکلی۔ سامنے ہی وہ کھڑا تھا، یونیفارم میں ملبوس، مکمل طور پر تیار، اکھڑے تیور اور ماتھے پر بل لیے۔ جب میں نے بکواس کی تھی کہ وہاں رہو تو تم نے قدم کیوں باہر نکالا؟ نوکر نہیں ہوں میں آپ کی جو آپ کا حکم مانوں۔ آپ ہے کون مجھے حکم دینے والے؟ ہاں، وہ بھی جواباً غرائی تھی۔ وٹ؟
زبان سنبھال کر بات کریں ایس پی صاحب، میں مسجد میں کھڑی ہوں اور آپ کا مجھ پر کوئی زور نہیں ہے۔ اس نے گیٹ کا کنارہ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ تم؟ وہ کچھ سخت کہتے کہتے ضبط کر گیا، پھر فرشتے کی طرف پلٹا جو خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی۔ اس سے کہو میرے ساتھ آئے، میں اس کا دشمن نہیں ہوں۔ فرشتے نے خاموشی سے ہمایوں کی بات سنی اور جب وہ چپ ہوا تو وہ محمل کی طرف مڑی۔ اس کے ساتھ چلی جاؤ، یہ تمہارا دشمن نہیں ہے۔ مجھے ان پر رتی برابر بھروسہ نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے، مگر تمہارے تنہا گھر جانے اور پولیس موبائل میں جانے میں فرق ہوگا۔ آگے تم اپنے فیصلوں میں آزاد ہو۔ بات کچھ ایسی تھی کہ وہ خاموش سی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، آئیں۔ اس نے باہر قدم رکھے، پھر پلٹ کر فرشتے کو دیکھا جو گیٹ کے ساتھ سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ اس کی پشت پر وہ عالیشان 3 منزلہ عمارت تھی جس کے اونچے سفید ستون بہت وقار سے کھڑے تھے، جیسے کوئی بلند و بالا سفید محل ہو۔ اس کا گنبد نہ تھا، مگر فرشتے اسے مسجد کہہ رہی تھی۔ اس سے متصل بنگلہ اپنی خوبصورت آرائش کے ساتھ وہیں موجود تھا جہاں اس نے رات میں دیکھا تھا۔ تھینکس، وہ کہہ کر رکی نہیں۔ ہمایوں سامنے کھڑی پولیس موبائل کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ وہ اعتماد سے چلتی ہوئی آئی اور فرنٹ ڈور کھول کر نشست سنبھالی۔ آپ مجھے میرے گھر لے کر جا رہی ہیں؟ نہیں، سچ سا کہہ کر وہ گاڑی سڑک پر ڈال چکا تھا۔ پھر ہم کہاں جا رہی ہیں؟ تھانے۔ مگر مجھے میرے گھر… بی بی مجھے بحث پسند نہیں ہے، خاموش رہو۔ اس کو جھڑک کر ہمایوں نے سپیڈ اور بڑھا دی۔ وہ نم آنکھوں سے سامنے سڑک کو دیکھنے لگی، جانے اس کی قسمت اس کو اب کیا کیا دکھانے والی تھی۔ آج آغا ابراہیم کے عالیشان محل نما کوٹھی کے لان میں صبح سے ہی سب جمع تھے۔ آغا ابراہیم چہرے پر ڈھیروں غیظ و غضب لیے پررعونت انداز میں کرسی پر براجمان تھے۔ مہتاب تائی، فضا چچی اور نائمہ چچی بھی پاس ہی کرسیوں پر بیٹھی معنی خیزی سے مدھم سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ غفران چچا اور اسد چچا بھی پاس ہی پریشان سے بیٹھے تھے۔ برآمدے کی مختصر زینے پر آرزو بیٹھی تھی، گھٹنوں پر پلیٹ رکھے وہ اپنی ازلی بے نیازی سے توس پر جیم لگا رہی تھی۔ اس کے پیچھے برآمدے میں بچھی کرسیوں پر باقی لڑکیاں بیٹھی خسر پھسر کر رہی تھیں۔ حسن مضطرب سا گھاس پر ٹہل رہا تھا، بار بار اپنے سیل پر کوئی نمبر پریس کرتا۔ وہ جھنجھلا رہا تھا۔ وسیم اپنے کمرے میں تھا اور فواد آغا جان کے برابر کرسی پر بیٹھا سرسری سا اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا۔ گاہے بگاہے سر اٹھا کر سب کے چہروں کے تاثرات دیکھتا۔ اس کے انداز میں اطمینان و سرشاری تھی۔ بس ایک مسرت تھی جو کچن میں کرسی پر بیٹھی خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی ساری زندگی کی ریاضت رائے گاں گئی تھی۔ محمل کل اکیڈمی کا کہہ کر باہر نکلی تھی اور جب شام تک واپس نہ آئی تو ان کا دل بیٹھنے لگا تھا۔ کتنے نوافل پڑھ ڈالے، کتنی دعائیں کی، مگر وہ واپس نہیں آئی۔ یہ بات چھپنے والی کہاں تھی بھلا؟ سب کو خبر ہو ہی گئی۔ آقا جان تو سراپا غیظ و غضب بن گئے۔ تھانے جانے کی بات کی تو فواد نے ہی انہیں سمجھایا کہ گھر کی عزت داؤ پر لگانے کا کیا فائدہ، تھوڑی دیر مزید انتظار کر لیتے ہیں۔ حسن اور اسد چچا ساری رات اسے ہسپتالوں، مردہ خانوں اور سڑکوں پر تلاشتے رہے تھے، مگر جب 3 بجے کے قریب ناکام گھر واپس لوٹے تو گھر میں جیسے صف ماتم بچھ گیا تھا۔ عورتوں کی معنی خیز نگاہیں مردوں کے ملامت بھرے فکرے مسرت کو اپنی روح میں گڑتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اسی وقت سے روئے جا رہی تھی۔ کوئی صفائی، کوئی دہائی نہیں، بس لبوں پر ایک دعا، محمل کی لاش کسی ندی نالے، کسی ہسپتال سے مل جائے، وہ نہ ہو جو ان کی ساری محنت، ساری ریاضت رائے گاں جائے۔ بھاگ گئی کسی کے ساتھ؟ ارے میں تو پہلے ہی کہتی تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہونے لگا تھا جب تائی مہتاب کی آواز کچن میں سنائی دی تھی۔ شک تو مجھے بھی یہی ہے، نائمہ چچی نے بلند سرگوشی کی۔ وہ سب رات سے جاگ رہے تھے، البتہ حسن کے علاوہ دوسرے لڑکے لڑکیاں بھرپور نیند لے کر ابھی بیدار ہوئے تھے۔ بس آغا جان ایک دم دھاڑے۔ اندر کچن میں روتی مسرت نے ایک دم دہل کر بھیگا چہرہ اٹھایا۔ سب نے چونک کر آغا جان کو دیکھا جن کا سرخ و سفید چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ اب اگر وہ زندہ اس دہلیز پر آئی تو میں اسے زندہ یہیں گاڑ دوں گا۔ سن لیا سب نے؟ ارے ایسی بیٹیوں کا تو پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ دینا چاہیے۔ ابراہیم اس کو بھی ساتھ ہی لے کر مرتا، ہماری عزت داغدار کرنے کے لیے چھوڑ گیا اسے۔ توبہ توبہ، ضرور کسی کے ساتھ چکر تھا۔ قرآن اٹھا کر چھت پر جاتی تھی
تاکہ ہمیں اس پر شک نہ ہو، اسی لیے تو میں نے اس دن کہا تھا، مگر کوئی سنے تو نہ۔ تائی مہتاب کو اپنا غم یاد آ گیا تھا۔ مسرت کا دل ڈوبتا چلا گیا۔ تم مر جاؤ محمل، خدا را مر جاؤ، مگر واپس نہ آؤ۔ ان کا دل درد سے چلا اٹھا۔ آج کے بعد کوئی اس کا نام اس گھر میں نہیں لے گا۔ اور اگر آغا جان کی بات ادھوری رہ گئی۔ کسی نے زور سے گیٹ پر دستک دی تھی۔ سب نے چونک کر گیٹ کو دیکھا، یہاں تک کہ برآمدے کے زینے پر بیٹھی آرزو نے بھی اپنا سر اٹھایا۔ مسرت دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ صبح کے 7 بجے پہلے تو کبھی ایسے دستک نہیں ہوئی تھی۔ حسن دروازہ کھولو، اسد چچا نے کہا تو حسن نے آگے بڑھ کر گیٹ کے چھوٹے دروازے کا ہک کھولا اور پیچھے ہوا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ایک مرمری سفید ہاتھ دروازے پر دھرا اور پھر چوکھٹ پہ اندر آتے سفید ننگے پاؤں دکھائی دیے۔ آغا جان بے چینی سے اٹھ کھڑے ہوئے، باقی سب بھی ساتھ ہی اٹھے۔ سب کی نظریں گیٹ پر جمی تھیں، جہاں چھوٹے دروازے کو کھول کر وہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ سیاہ پاؤں تک آتا عبایا اور چہرے کے گرد سختی سے لپیٹا سرمئی اسکارف، ننگے پاؤں سر جھکائے محمل ابراہیم نے قدم اندر رکھا۔ حسن اس سے کہو یہاں سے دفع ہو جائے، ورنہ میں اس کا خون کر دوں گا۔ آغا جان زور سے دھاڑے تھے۔ ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ بے شرم لڑکی، ورنہ آپ کے باپ کا گھر ہے جو نکل جاؤں۔ وہ جو سر جھکائے اندر داخل ہوئی تھی، ایک دم سر اٹھا کر بے خوفی سے گرائی کہ لمحے بھر کو سب بھونچکا کر رہ گئے۔ تائی مہتاب نے تو ششدر سی ہو کر منہ پر ہاتھ ہی رکھ لیا۔ حسن الجھ کر محمل کو دیکھ رہا تھا اور فواد اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا۔ وہ ابھی پلٹ کر گیٹ کھول ہی رہی تھی، دوسرے ہی لمحے زن سے پولیس موبائل آگے پیچھے ڈرائیو وے پر اندر آئیں۔ کھٹاکھٹ دروازے کھلے اور سپاہی اتر کر تیزی سے ارد گرد پھیلتے چلے گئے۔ پورے گھر کی تلاشی لو، بلند حکمیہ کہتا وہ ڈرائیونگ سیٹ سے نیچے اترا۔ یونیفارم میں ملبوس، چہرے پر مدھم سی فاتحانہ مسکراہٹ لیے وہ گھاس پہ کھڑے ان پتھر ہوئے لوگوں کے پاس آیا۔ وہ سب اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ کوئی اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ فواد کو ہی سب سے پہلے ہوش آیا۔ اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگائی جا رہی تھی۔ کیا بکواس ہے؟ اس نے غرا کر ہاتھ پیچھے کرنا چاہے۔ اس بکواس میں لکھا ہے کہ تمہاری ضمانت قبل از گرفتاری منسوخ ہو چکی ہے اور یہ کہ تمہیں فوری گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ مسئلہ کیا ہے آفیسر؟ کیا کیا ہے میرے بیٹے نے؟ آغا صاحب، آپ کے بیٹے نے اپنی کزن ہمایوں نے ایک نگاہ محمل پر ڈالی جو گیٹ کے ساتھ سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑی نفرت بھری نظروں سے فواد کو دیکھ رہی تھی۔ محمل ابراہیم کو اپنی ایک پھنسی ہوئی فائل نکلوانے کے عوض 1 رات کے لیے بیچا اور ابھی ناشتہ کرتے ہوئے وہ غالباً اسی فائل کے اپروو ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے سر، میرا بیٹا، آپ کا بیٹا شمالی علاقہ جات کی لڑکیوں کے اغوا اور خرید و فروخت میں ملوث ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی۔ اس دفعہ انہوں نے چالاکی کی، اپنی کزن کا سودا کر کے انہیں متعلقہ پارٹی کے پاس بھیجا۔ البتہ آپ کی بھتیجی پولیس کی حفاظت میں ہی رہی کیونکہ وہ سب پولیس کے پلان کے تحت تھا۔ آغا فواد نے گینگ کو منظر عام پر نہ لانے کے لیے چال تو اچھی چلی تھی، مگر ہر چال کامیاب نہیں ہوتی۔ محمل کا اس ASP کے ساتھ چکر تھا۔ فواد خاموشی سے سن کر آرام سے بولا، میں نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، اب اپنے کرتوت پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ مجھے پھنسا رہے ہیں۔ خاموش ہو جائیں۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ ایک لفظ بھی آپ نے میرے متعلق بولا تو منہ نوچ لوں گی آپ کا۔ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا آپ کو اندازہ ہے؟ ارے یہ کیا چپ رہے، میں بتاتی ہوں۔ تائی مہتاب کو جیسے ہوش آیا تھا، ایک دم سینے پہ ہاتھ مارتی سامنے آئی۔ سارا فساد اسی لڑکی کا مچایا ہوا ہے، یہ میرے بیٹے کو پھنسا رہی ہیں تاکہ اس کے کرتوت نہ کھلیں آغا صاحب۔ انہوں نے تائید طلب نظروں سے آغا جان کو دیکھا اور پھر ادھر ادھر گردن گھمائی۔ سب خاموش کھڑے تھے، کسی نے ہاں یا نہ نہیں کی۔ لڑکی کا نام محمل ابراہیم ہے۔ ہمایوں نے موبائل کا بٹن دبا کر ان کے سامنے کیا۔ اسپیکر سے آواز گونجنے لگی، فواد کی آواز جو بنا دقت پہچانی جاتی تھی۔ 3 تاریخ ہفتے کی شام وہ آپ کے پاس ہوگی، معصوم، انچھوئی اور نوجوان ہے، آپ کی ڈیمانڈ پہ پوری اترتی ہے۔ اور کہا محمل کو اپنا چہرہ تمتماتا ہوا محسوس ہوا۔ ذرا سے وقفے سے مختلف آوازیں گونجی تھی۔ فواد بھائی، یہ لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، فواد بھائی یہ لوگ میرے ساتھ کچھ غلط کر دیں گے۔ بکواس بند کرو اور میری بات غور سے سنو۔ تمہیں وہ ڈائمنڈ رنگ چاہیے ہے نا؟ تو جیسے وہ کہیں کرتی جاؤ، بس 1 رات ہی کی تو بات ہے، صبح تمہیں ڈرائیور لینے آ جائے گا۔ ہمایوں نے بٹن دبایا اور موبائل نیچے کیا۔ فواد نے سر جھٹکا۔
ऑडियो कानून की अदालत में काबिल कबूल नहीं होता है एसपी साहब, घर की अदालत में तो होता है। और वो ठीक कह रहा था। उन सबको सांप सूंघ गया था। हर शख्स अपनी जगह साकित व मुतासिब खड़ा था। देख लूंगा मैं, एक एक को देख लूंगा। फिलहाल तो तुम्हें एक लंबे अरसे तक जेल की दीवारों को देखना होगा। इसी दिन के लिए हसन एकदम तेजी से सामने आया। इसी दिन के लिए कहता था कि इससे दूर रहो। सारी दुनिया जानती है कि ये किस कमाश का आदमी है, लड़कियों का कारोबार करता है, इसीलिए तुम्हें मना करता था। मुझे मना कर सकते थे, इसके हाथ नहीं तोड़ सकते थे। मेरी जगह अपनी बहन होती तो भी कुछ ना करते। वो जवाबन ऐसी तड़क कर बोली कि हसन खड़े का खड़ा रह गया। महमल कभी ऐसे ना बोली थी। महमल, मुझे आपकी कोई वजाहत नहीं चाहिए, सब एक से हैं। उसने मुंह फेर लिया था। तभी उसने बरामदे के सतून के साथ नढाल से खड़ी मुसर्रत को देखा, जो जाने कब उधर आ खड़ी थी। उनके करीब ही बरामदे की सीढ़ी पर बैठी आरजू बिना पलक झपके मबहूत सी उस मगरूर और वजी से एएसपी को देख रही थी। तो उसका टुकड़ा उसके हाथ में रह गया था। आगा साहिब, इन्हें रोके, ये मेरे बच्चे को किधर ले जा रहे हैं? वो फवाद को ले जाने लगे तो ताई मेहताब आगा जान का बाजू झंझोड़ कर रो पड़ी थी। आगा जान चुप खड़े थे। बिलाखिर गुफरान चचा आगे बढ़े। भाभी बेगम, हौसला करें, इंशाल्लाह फवाद शाम तक घर होगा। उनकी बात पर हुमायूं ने इस्तेज़ाइया सर झटका और पलटा। 1 मिनट एएसपी साहब, आगा जान ठहरे हुए अंदाज में मुखातिब हुए थे। वो चौंक कर पलटा। ये लड़की रात बाहर गुजार आई है, हम शरीफ लोग हैं, इसे कबूल नहीं कर सकते। आप इसे भी भले साथ ही ले जाइए। महमल साकित रह गई। उसे लगा वो कभी अपनी जगह से हिल नहीं पाएगी। हुमायूं ने अबरू उठाई। बरामदे के सतून से लगी मुसर्रत के आंसू फिर से उबल पड़े।